آپ وزیر قانون بھی ہیں، آپ عوامی نمائندے بھی ہیں، اس کے باوجود عوام کی حقوق کی جنگ ہمارے انجمن تاجران لڑتے ہیں، پھر آپ کی کیا ضرورت؟ ایسا نہیں ہے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، لیکن فی زمانہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے کہ وہ انجمن سازی کر کے، آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو انجمن سازی کی اجازت دیتا ہے۔ آپ تو عوامی نمائندے تھے نا، آپ بھی اس احتجاج میں جاتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں؟ جی بالکل جاتے ہیں، ان کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کو پچھلے 4 مہینے سے ہم نے انگیج کر رکھا ہے پولیٹیکلی۔ عوام کو آٹا چاہیے سستا، یقیناً یہ ان کی بنیادی ضرورت ہے، بجلی بھی بالکل چاہیے، بنیادی ضرورت ہے ان کی۔ یہ تحریک آپ نے کیوں نہ چلائی؟ ہم چلا رہے تھے، ہم بات کر رہے تھے، لیکن اس انداز میں نہیں۔ میاں صاحب آپ تحریک چلاتے تو اپنے خلاف چلاتے، پھر بعض اوقات اپنے خلاف ہی بات کرنی پڑتی ہے، ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پبلک۔ چونکہ آپ حکومت کا حصہ ہیں۔ بالکل اپنے خلاف ہی بات کرنی پڑتی ہے۔ حکومت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جی ہم جب کوئی پبلک کے رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کریں تو وہ حکومت کے خلاف ہے، یہ غلط تاثر ہے۔ غلط تاثر ہے۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر نہ کسی صدر، نہ کسی وزیر اعظم، ایون کسی چیف جسٹس کی ضرورت نہیں ہے، کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایم ایل اے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے یہ مسائل انجمن تاجران کے صدر جو ہیں وہ اس ریاست کو چلا سکتے ہیں۔ محسوس کیا آپ نے؟ محسوس تو جو جی چاہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں۔ ریاست کے وزیر قانون، ریاست کے وزیر اعظم اور ریاست کی حکومت اپنے ہی لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کر کے دوسرے ملک کے لوگوں کو نوکریاں دے رہی ہے، یہ کیسا تضاد ہے؟ فرض کریں کوئی ایسی مثال؟ بھارت اور بنگلہ دیش اور چین کی بات نہیں ہو رہی، آپ نے سینکڑوں کشمیر کونسل کے پاکستانی نژاد ملازمین کو مستقل نوکری دی آزاد کشمیر کے اندر، جو کہ غیر قانونی ہے۔ میں وزیر قانون سے پوچھ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، میرے خیال ہے 16 یا 17 لوگ جو ہیں پرمننٹ امپلائیز ہیں۔ کتنے لوگ ہیں وہ؟ مجھے ایگزیکٹ سوری میں ان کی صحیح تعداد نہیں بتا سکوں گا۔ اس کو کس کے حکومت کے خزانے سے تنخواہ ملتی ہے؟ کشمیر کونسل سے مل رہی تھی۔ اب کون دے گا؟ کشمیر کونسل گورنمنٹ آف ایجے کے دے گی۔ کیوں ایسے جو کیا گیا؟ اسٹیٹ امپلائیز ہیں، ہاں، جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر ہیں، اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر، ان کو، باقی کو نہیں۔ اپنے جنگلات کے سینکڑوں لوگوں کو فارغ کرنا، میں پھر اس پہ آؤں گا، اور کشمیر کونسل کے پاکستانی نژاد لوگوں کو نوکری دینا اور آزاد کشمیر کے خزانے سے پیسے دینا، یہ کون سا انصاف ہے؟ کشمیر کونسل کے وہ ملازمین جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر ہیں، کشمیر کے باشندے ہیں، ان کو گورنمنٹ آف ایجے کے نے ایک اچھا اقدام کیا، اپنی اسٹرینتھ پہ لے لیا۔ محکمہ جنگلات کے اندر ان کو واچر کہیں یا بیلدار کہیں، سینکڑوں لوگوں کو فارغ کر دیا گیا، اس کی وجہ وزیر قانون ہوتے ہوئے بتا سکتے ہیں؟ میری ایبسنس میں یہ ہوا اور میں نے اس کی تفصیلات میں معلوم کی۔ آپ چاہتے ہیں کہ جنگلات کا تحفظ ہو، بے شک، سینکڑوں خاندان بے روزگار نہ ہوں؟ بے شک، بالکل، ہر دو چیزیں میرے پیش نظر ہیں۔ نیلم کتنا خوبصورت علاقہ ہے، جنت بر روئے زمیں است، ہمیں است، ہمیں است، ہمیں است۔ میں خود وہاں پہ گیا اور ایسا نظارہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، بے شک۔ لیکن میں جس پل سے گزرا، میں نے کلمے پڑھے، جان بچائی اور بڑی مشکل سے واپس اترا۔ لوگ اس پل صراط سے گزر کے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا؟ کون سا؟ میں یہاں ویڈیو نہیں پلے کر سکتا، لیکن ایک جگہ کا نام؟ وہ آپ کے حلقے میں ہے۔ جگہ کا نام؟ میں نے بابا جی کا انٹرویو بھی کیا، مجھے جگہ کا، انہوں نے کہا غلام رسول بہت اچھے تھے، لیکن میاں وحید صاحب نے کام نہیں کی۔ یہ ان کی پرسپشن ہے، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، ان کو حق پہنچتا ہے میرے بارے میں کسی طرح کی بھی رائے رکھنا۔ ایسا پل ہے نا کون سا ہو جس کے سکتا اوپر ہے؟ پھٹے بھی نہیں ہیں، رسے پکڑ کے لوگ جاتے ہیں؟ وہ کیل سیری میں ہے، وہ شاہ غلام قادر صاحب کا علاقہ، جس میں بھی ہے میرا ہی حلقہ انتخاب، دونوں حلقوں سے میں کانٹیسٹ کرتا ہوں، وہ بھی میرا حلقہ انتخاب۔ اتنی خوبصورت جگہ کے اوپر انسانوں کو اور لوگوں کو سب کو جانا چاہیے، سڑکیں اچھی ہونی چاہیے، کیا وجہ ہے کہ ٹورسٹ پروموٹ نہ ہو سکے؟ اللہ کا احسان ہے، ابھی ٹورسٹ جا رہا ہے، تو یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، اور اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، انشاءاللہ کوشش کریں گے ٹھیک ہو یہ انشاءاللہ۔ پل غلط کس نے بنایا؟ دیکھیے غلط نہیں، بہت کم وسائل ہوتے ہیں تو ایک جس کو کہتے ہیں جگاڑ کرنا۔ یہ جتنے خوبصورت علاقے ہیں نیلم کے اندر، کیا وجہ ہے کھاریاں چھاونی، جیلم چھاونی، پنڈی ڈی ایچ اے، اور نیلم کو بھی ڈی ایچ اے بنانا چاہتے ہیں اور فوج کی چھاونی؟ ایسا ہرگز نہیں، یہ ایک پرسیپشن ہے،
اور میں اس کی تردید کرتا ہوں. کیا فوج نے قبضہ نہیں کیا؟